بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 90۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مقدمہ توضیح حصہ 44، فقہ کی تیسری تعریف صدر شریعہ رحمۃ اللہ کی طرف سے۔ مقدمہ توضیح چل رہا تھا جس میں اصول فقہ کی تعریف ذکر کی جائے گی، اور اصول فقہ کی تعریف میں سے اصل کی تعریف پہلے گزر چکی ہے الاسلو ما یبتنی علیہ غیرہ، پھر اصل کی دوسری تعریف گزر چکی ہے المحتاج الیہ، اصل کی دوسری تعریف المحتاج الیہ ذکر کی، پھر فقہ کی پہلی تعریف ذکر کی تھی معرفت النفس ما لہا و ما علیہا، اس کے بعد فقہ کی دوسری تعریف ذکر کی تھی العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ۔ پچھلے سبق میں یہاں تک مباحث گزر چکے ہیں، یعنی فقہ کی دوسری تعریف سے متعلق جو مباحث تھے وہ یہاں پچھلے سبق میں گزر چکے ہیں، اور آخر میں علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دوسری تعریف پر بہت زیادہ اعتراضات کیے تھے۔ فقہ کی دوسری تعریف پر بھی اعتراضات ہیں، اور پہلے بتایا تھا کہ یہ جو علم بالاحکام پر اعتراضات ہیں یہ معرفت النفس ما لہا و ما علیہا بھی یہ اعتراض ہے کہ ان دو تعریفوں میں وہ چیزیں مقرر نہیں کی گئی کہ جو فقیہ کے لیے ضروری ہے، تو لہٰذا علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ فرماتے فقہ کی ایسی تعریف ہونی چاہیے جس میں چیزوں کو مقرر کر کے بیان کیا جائے کہ فقیہ کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہے اور فقہ کن چیزوں کا نام ہے۔ اس لیے علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ فقہ کی تیسری تعریف اپنی طرف سے ذکر کر رہے ہیں، وہ تعریف یہ ہے العلم بکل الاحکام الشرعیۃ العملیہ التي قد ظہر نزول الوحی بها والتي انعقد الاجماع علیہا من ادلتها ما ملکت الاستنباط الصحیح منها۔ یہ علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ کی طرف سے تعریف ہے، اور اس تعریف پر بھی علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ کی طرف سے کچھ اعتراضات ہیں، لیکن بنسبت ان اعتراضات کے جو پچھلی تعریفات پہ تھی اس تعریفات پہ وہ اعتراضات کم ہیں، اور یہ ایک خوبصورت تعریف ہے۔ تو سب سے پہلے ہم علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ کی عبارت ملاحظہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ اس کی جو تشریح کی تھی وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ فرماتے ہیں وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَلَا بُدَّ أَن يَكُونَ الْفِقْهُ عِلْمًا بِجُمْلَةٍ مُتَنَاهِيَةٍ مَضْبُوطَةٍ فَلِهَذَا قَالَ بَلْ هُوَ الْعِلْمُ بِكُلِّ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الَّتِي قَدْ ظَهَرَ نُزُولُ الْوَحْيِ بِهَا وَالَّتِي انعقد الْإِجْمَاعُ عَلَيْهَا مِنْ أَدِلَّتِهَا مَعَ مَلَكَةِ الِاسْتِنبَاطِ الصَّحِيحِ مِنْهَا فَالْمُعْتَبَرُ أَن يَعْلَمَ فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ جميع ما قد ظهر نزول الوحي به في ذلك الوقت، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا فقهاء في وقت نزول بعض الأحكام بعده، ثم ما لم يظهر نزول الوحي به قد لا يعلمه الفقيه، والصحابة رضي الله عنهم لعربيتهم كانوا عالمين بما ذكر ولم يطلق الفقيه إلا على المستنبطين منهم، وعلم المسائل الإجماعية يشترط إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لعدم الإجماع في زمانه۔ فرماتے کہ جب آپ نے یہ پہچان لیا تو ضروری ہے کہ فقہ ایسی چند چیزوں کا علم ہو جو متناہی ہو اور مضبوط بھی ہو، یعنی متناہی کا مطلب وہ ختم ہو گئے ہو اور ان کا سلسلہ رک گیا ہو، اور مضبوطت ان کا معنی یہ ہے کہ وہ ضبط میں آ رہے ہوں اور وہ معلوم ہو۔ اسی وجہ سے مصنف نے یہ تعریف کی بل هو العلم بكل الاحکام الشرعیۃ العملیہ، کہ فقہ ان تمام احکام شرعیہ عملیہ کا نام ہے جن پر نزول وحی کا ظہور ہو چکا ہے اور جن پر اجماع منعقد ہے ادلہ سے، اور ساتھ ساتھ صحیح استنباط کا ملکہ ہو۔ بس معتبر بات یہ ہے کہ مجتہد جان لے جس وقت میں بھی ہو جمیع ما قد ظہر نزول الوحی بھی، وہ تمام مسائل جس کے بارے میں نزول وحی کا ظہور ظاہر ہو گیا ہو اس وقت میں۔ بس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ فقہا تھے ایسے وقت میں کہ بعض احکام اس کے بعد نازل ہوئے تھے، پھر جن مسائل میں نزول وحی ظاہر نہ ہوئی ہو کبھی وہ فقیہ کو معلوم نہیں ہوتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے عرب ہونے کی وجہ سے وہ جو ذکر کیا جاتا ان کے عالم ہوتے تھے، لیکن فقیہ کا اطلاق صرف ان پر ہے جو ان میں استنباط کرنے والے ہیں، اور اجماعی مسائل کا علم شرط ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شرط نہیں ہے کیونکہ ان کے زمانے میں اجماع نہیں تھا۔
اس عبارت میں علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ نے فقہ کی اپنی طرف سے تعریف بھی کی ہے اور ساتھ ساتھ اس کی توضیح بھی کی ہے. چنانچہ انہوں نے فقہ کی تعریف کی ہے العلم بكل الاحکام الشرعیۃ العملیہ التي قد ظهر نزول الوحی بها والتي انعقد الاجماع عليها من ادلتها مع ملکۃ الاستنباط الصحیح منها. یہ تعریفات آپ زبانی یاد رکھیں. اگر آپ یہ تعریفات زبانی یاد رکھیں گے تو اس کی وجہ سے امتحان میں آپ کو کے لیے آسانی ہوگی. آپ اصل کی دونوں تعریفیں بھی یاد رکھیں، فقہ کی تینوں تعریف یاد رکھیں، پھر بیچ میں جو علم کی تعریف ہے وہ بھی زبانی یاد رکھیں، شریعہ کی تعریف بھی زبانی یاد رکھیں، تو اس طرح آپ کے لیے آسانی ہوگی. اچھا، علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس تعریف کے ہم 3 ٹکڑے کر سکتے ہیں. یعنی علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے 3 چیزوں کے علم کو فقہ قرار دیا ہے. نمبر 1 التی قد ظہر نزول الوحی بہا، ان مسائل کا علم جن پر وحی کا نزول ظاہر ہوا ہے، یعنی جن مسائل کے بارے میں اب تک وحی نازل ہوئی ہے. علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی تعریف کی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کے جتنے بھی مجتہدین ہیں سب کو شامل ہے. یعنی ایسی تعریف نہیں ہے جو بعد کے لوگوں کو تو شامل ہے، پہلے لوگوں کو شامل نہیں ہے، بلکہ یہ تمام لوگوں کو شامل ہے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے ابھی زندہ ہے 15 سال 20ویں سال، یعنی نبوت کے 20ویں سال، اور اس زمانے میں بھی بعض فقیہ تھے، تو ان کا اطلاق ان کو وہ مسائل یاد تھے جن پر ابھی تک وحی کا نزول ظاہر ہوا ہے. لہٰذا جن مسائل کے بارے میں وحی نازل نہ ہوئی ہو وہ تو چونکہ ان کو اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا، لیکن اس کی وجہ سے وہ فقیہ ہونے سے نہیں نکلیں گے، کیونکہ ہم نے فقہ میں ان مسائل کی شرط لگائی ہے جن پر ابھی تک وحی کا نزول ظاہر ہوا ہو. اور ان قیود کے ہم آگے جا کے تعریف یعنی اور وضاحت کریں گے کہ مصنف نے صرف یہ نہیں کہا کہ جن پر وحی نازل ہوئی ہو، بلکہ وحی کا نزول ظاہر ہوا ہو. لہٰذا اگر کسی مجتہد صحابی کو وحی کا نزول کا علم نہ ہو تو اس سے ان کی فقاہت پر اثر نہیں پڑتا، کیونکہ ان کے سامنے اس کا نزول ظاہر نہیں ہوا. نمبر 1 تو بہرحال فقیہ کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں. نمبر 1 ان مسائل کا علم جن پر وحی کا نزول ظاہر ہوا ہو. دوسرا ان مسائل کا علم جن پر اجماع منعقد ہوا ہے. آگے جا کے بتائیں گے کہ فقیہ کے لیے مسائل قیاسیہ کا علم ضروری نہیں ہے کہ اس سے پہلے جن علماء کرام نے اجتہادات کیے، لیکن اس سے پہلے جن پر مسائل پر اجماع منعقد ہوا ہے یہ معلوم رکھنا اس کے لیے ضروری ہے، اور یہ اس لیے تاکہ اجماع کی مخالفت لازم نہ آئے. نمبر 1 دوسری چیز یہ ذکر کر دی. تیسری چیز وہ ذکر کر رہے ہیں مع ملکۃ الاستنباط الصحیح منها، کہ اس میں ملکہ ہو، صحیح ملکہ ہو. مطلب یہ ہے کہ فقیہ کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں. ایک تو جن مسائل پر وحی نازل ہوئے ان کا علم ہو، جن مسائل پر اجماع ہو ان کا علم اس کو ہو، اور آگے جو مسائل نئے وجود میں آئیں گے ان میں استنباط کا ملکہ اس میں ہو. تو 3 چیزیں علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی تعریف میں ذکر کی. اب خود فرماتے ہیں لہٰذا معتبر یہ ہے کہ جس وقت میں بھی یہ مجتہد ہے وہ اس وقت تک جتنے بھی مسائل پر نزول وحی کا ظہور ہوا ہے وہ تمام کو پہچان لے. لہٰذا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہا تھے، حالانکہ بہت سارے احکامات ان کے بعد نازل ہوئے ہیں، اس زمانے میں بھی ان پر فقہا کا اطلاق تھا. پھر جن مسائل پر وحی کا نزول ظاہر نہ ہوا ہو کبھی فقیہ کو اس کا علم نہیں ہوتا. اس لیے ہم نے کہا ہے یعنی اس کو معلوم نہیں ہوتا، اس کے سامنے بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ صحابی مجتہد ہوتا ہے لیکن وہ اس مجلس میں موجود نہیں ہوتا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہوں. اور صحابہ کرام اگرچہ عرب تھے اور جو ان کے سامنے بیان کیا جاتا تھا ان کو سمجھتے تھے، لیکن فقیہ یہ جو عالم ہے اس کے بنسبت تھوڑا سا اونچا ہے. وہ ایک شخص وہ عقلاء بھی تھے اور وہ عرب بھی تھے، یعنی وہ سمجھتے تھے بات کو، تو سمجھنا اور بات ہے اور فقیہ دوسری بات ہے. فقیہ اس کو کہتے جو آگے اس پر استنباط بھی کر سکتے ہیں. ہم نے اصول فقہ کی جو ابتدائی اسباق ہے اس میں اس کے بارے میں بتایا تھا کہ فقیہ کس کو کہتے ہیں اور صحابہ کرام میں کون فقیہ تھے کون فقیہ نہیں تھے. تو وہاں بتایا تھا کہ تقریباً 150 صحابہ کرام فقیہ تھے اور باقی مجتہد تھے. فقیہ بمانے مجتہد یعنی وہ استنباط کرتے ہوں. فقیہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بات کو سمجھنے والا، کیونکہ بات کو سمجھنے والے تو سب تھے.
تو فقیہ اس معنی میں تو وہ سب تھے کہ وہ بات کو سمجھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطاب کو سمجھتے تھے، ان کی اہلیت اس میں تھی، لیکن مجتہد اس کو کہتے ہیں کہ اس پر دیگر مسائل کا استنباط کر سکے۔ پھر آگے جو اجماعی مسائل ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شرط نہیں ہوں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اجماع منعقد نہیں ہے، اس زمانے میں اجماع کی ضرورت نہیں تھی، لہٰذا یہ تعریف اس زمانے کے لیے نہیں ہوگی۔ اجماع کی جو شق ہے یہ صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوگی، البتہ اس کے بعد کے زمانے میں ہوگی۔ اس کے بعد علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لل مسائل القیاسیۃ للدور بل شرط ملکۃ الاستنباط الصحیح وهو يكون مقرونا بشرائطه، کہ مسائل قیاسیہ کی شرط ہم نہیں لگائیں گے ورنہ دور لازم آئے گا، بلکہ ملک استنباط صحیح کی شرط لگائی جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ اپنے شرائط کے ساتھ مقترن ہو۔ یعنی علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو فقہ کی تعریف میں ہم نے 3 چیزیں شرط لگائی ہے کہ وہی والے مسائل کا علم ہو، اور نصوص شریعہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور دوسرے جو مسائل ہیں وہ اجماعی مسائل ہیں، اس کا علم مجتہدین کو ہونا چاہیے، اور تیسرا اس کو آئندہ کے مسائل کا استنباط ہو۔ لیکن اس میں جو مسائل قیاسیہ ہے، یعنی جو دیگر مجتہدین کے اجتہادات ہیں، اس کا علم اس کے لیے ضروری ہے کہ نہیں ہے، تو مصنف فرماتے ہیں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ معلوم کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ پھر تو دور لازم آ جائے گا۔ دور اس طرح لازم آ جائے گا کہ جو مجتہد ہے اس کو ہم مجتہد بناتے اس لیے تاکہ وہ آگے مسائل کا استنباط کرے۔ اگر اس کے لیے ہم نے یہ شرط لگائی کہ وہ پہلے مسائل قیاسیہ معلوم کرے تو یہ اس کے لیے یہ دور ہوگا، کیونکہ مسائل قیاسیہ کے لیے تو اس کو مجتہد بناتے ہیں تاکہ وہ اس سے ہم معلوم کر لیں مسائل کے بارے میں۔ تو اگر اس کے لیے بھی شرط ہو کہ وہ سابقہ مجتہدین کے اجتہادات کو معلوم کریں تو یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ مجتہد سے یہاں مجتہد کامل مراد ہے۔ ظاہر ہے جو مجتہد کامل ہوتا ہے اس کو کسی کے اجتہادات کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ خود نصوص سے خود استنباط کرتا ہے۔ آپ اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ ایک بہت بڑا ماہر ڈاکٹر ہے، اور وہ اب ایک آپریشن کرتا ہے یا فیصلہ کرتا ہے، اور آپ اس کو کہیں کہ پہلے یار یہ فلاں کتابیں دیکھ لیں، وہ کہے گا کہ مجھے علم حاصل ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں، تو مجھے ان کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، انہوں نے جو لکھا ہے وہ وہی ہے جو میں آپ کو بیان کروں گا، وہ انہوں نے جو استنباط کیا ہے، انہوں نے جو کچھ سمجھا ہے، میں اس سے اچھی طریقے سے واقف ہوں، تو لہٰذا مجھے اس کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہاں بھی مصنف فرماتے کہ جو مسائل قیاسیہ ہے اس کا علم فقیہ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ البتہ اس کی جگہ ہم نے اس بات کی شرط لگائی ہے کہ اس میں استنباط صحیح کا ملکہ موجود ہو، تو بین ہی استنباط صحیح کا جب ملکہ موجود ہوگا تو خود اجتہادات کر سکے گا، اور اس کو دوسرے کے اجتہادات کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو ہم نے شرط یہ لگائی ہے کہ وہ خود اجتہادات کی اس میں صلاحیت موجود ہو۔ اس کے بعد علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال قائم کر رہے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے علم کا اطلاق کیا فقہ پر، وہ العلم بکل الاحکام الشرعیۃ العملیہ، حالانکہ فقہ تو ظنی ہے، اور اس پر علم کا اطلاق کیسے کیا؟ تو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 3 جوابات دیے۔ نمبر 1، آپ کو کس نے کہا کہ فقہ ظنی ہے، بلکہ فقہ تو یقینی چیز کا نام ہے، کیونکہ جو چیزیں ہم نے ذکر کر دی اس میں ایک وہی ہے اور ایک اجماع والے مسائل ہیں، یہ دونوں قطعی چیزیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جواب ہم دے لیں کہ علم جو ہے اس کا اطلاق ظنیات پر بھی ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا جواب یہ دیا ہے کہ شارع نے چونکہ غلبہ ظن کا اعتبار کیا ہے، تو جب ہم مجتہد کے غلبہ ظن پر عمل کریں گے تو یہ اس طرح ہے کہ جیسے کوئی یہ شارع کا حکم ہے۔ لہٰذا یہ 3 جوابات علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے دی ہے، لیکن یہ ہم آگے جا کے ذکر کریں گے۔ فی الحال ہم آج کے جو سبق ہے اس میں علامہ جو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی تعریف ذکر کی ہے، وہ العلم بکل الاحکام الشرعیۃ العملیہ التي قضاها نزول الوحی بها والتي نقض الاجماع علیها من ادلتها مع ملکۃ الاستنباط الصحیح منها، یہ تعریف ذکر آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ اس کے بارے میں جو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے جو ذکر کیا تو وہ آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ انشاءاللہ
اس سلسلے میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ جو تشریح کریں گے وہ آگے جا کے ذکر کریں گے.